شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج ہمارا موضوع اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے، آج راولپنڈی شہر میں تقریباً بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں ہمارے، ان کا سنگ ہاں بنیاد جی ٹھیک ابتدا آج ریلوے ہے ہاسپٹل میں، ایک بڑے اہم ہاسپٹل میں بلاکوں کا جس بلاک کا افتتاح کیا گیا ہے، 80 کروڑ روپے کی لاگت کا افتتاح کیا گیا ہے، وہاں پہ فرزند پاکستان جناب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب۔ اور دوسری بات، راولپنڈی شہر میں پہلی مرتبہ ہمارے ایک دن جیو کے ساتھ سہیل بڑیچ اور ہمارے این اے 60 شیخ راشد شفیق صاحب کے امرا نصیر قریشی صاحب وہاں راولپنڈی جی جی ریپیٹ کریں کوسچن، مجھے سمجھ نہیں آئی تب، راولپنڈی آواز نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ راولپنڈی پبلک سیکریٹریٹ لال حویلی سے اور چیئرمین ہاؤس منی لال حویلی میں آنا بڑی اہم بات ہے۔ یہ میں آج اپنے مہمان سے، میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں، میرے مہمان ہیں نصیر قریشی صاحب چیئرمین ہاؤس سے، میرے راولپنڈی سے، اور دوسری طرف جرنلسٹ سردار وقار صاحب کالم نگار ہیں۔ میں ان دونوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ جی نصیر قریشی صاحب، بڑا اہم آج بات ہے کہ سہیل ولایت صاحب ایک دن جیو کے ساتھ راجہ بازار ہاسپٹل سے لال حویلی پبلک سیکریٹریٹ، وہاں سے پورے شہر میں، وہاں سے آتے ہوئے چیئرمین ہاؤس لال حویلی شکریال میں آپ کے پاس آنا، اور آپ نے جو آگے بندوبست کیا ہوا تھا، چاہے جو کھانا پینا، آپ اپنے گھر میں آنا، یہ اس میں کوئی بڑی خاص بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شکر صاحب، مغل صاحب، میں تو آپ کی جو آپ کی وائس آف جو بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا، اس کی تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اب دوسری دفعہ لائن پر لیا ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہوں، اب دوسری دفعہ آ رہا ہوں۔ یہاں تک لال حویلی سے لے کر لال حویلی شکریال کا تعلق ہے، یہاں تک جو آج سفر کیا ہے، تو ہماری یقیناً ویسے مسرت کی بات ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ معاملات ہو رہے ہیں ادھر، تو ہمارا ویسے بھی سیاسی گھرانہ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ہمیں یہ ایکٹیویٹیز کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، ذاتی طور پر اچھا لگتا ہے۔ بقایا جتنی بھی باتیں یہ شیخ راشد شفیق صاحب اور شیخ رشید صاحب کی مہربانیوں سے یہ لال حویلی شکریال جو قیم و دائم ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، تو اسی والے سے شیخ راشد شفیق صاحب نے خصوصی طور پر شکریال کو توجہ بھی دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ شیخ راشد شفیق نے اپنے دوسرے گھر شکریال کو نہیں بھولے، وہ ان جو اپنا ایک دن جیو کے ساتھ جو پروگرام تھا، آج وہ سیب رائس صاحب اور خود اور دیگر مہمان گرامی جس میں آپ بھی شامل تھے، خصوصی طور پر آئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی بحث مسرت اور بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے دوسرے کا شکریال کو یاد رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا دیکھے گی کہ واقعی شیخ رشید صاحب اور شیخ راشد شفیق صاحب نے جو واقعی شکریال کو اپنا گھر سمجھا ہوا ہے، وہ اس کو بھی بھولے نہیں ہیں، وہ آ رہے ہیں، جو بھی ایونٹ ہوتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ شکریال کا نام فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ہی لے لیتے ہیں، وہ نصیر قریشی پارٹی صاحب، کے بیس پر لیتے ہیں۔ نصیر قریشی یقیناً صاحب، ہمیں خوشی ہے، شکریال کی وہاں کو بھی خوشی ہے نصیر قریشی کہ صاحب انہوں میری نے بات سنیے، نصیر قریشی صاحب میری بات سنیے۔ جیسا کہ لال حویلی سے لال چوک کا ایک گہرا ایک رشتہ، ایک تعلق، اسی طرح لال حویلی کا لال حویلی چیئرمین ہاؤس میں اتنا گہرا یہ تعلق کہ وہ بھی کون سی شخصیت لے کے ہیں کہ سہیل بڑیچ، وہ شخص کے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ شیخ راشد شفیق صاحب کا جیسے انٹرویو لینے، یا انہوں نے آ کے پورا یہ راولپنڈی شہر کا انہوں نے وزٹ کروایا کہ یہاں جہاں میرے معاملات ہیں، کیا جیسا تعلق ہو لال چوک سری نگر اور لال حویلی، یہی اسی طرح تعلق لال حویلی اور شکریال لال حویلی کا ہے؟
مغل صاحب پہلی تو آپ کا کویشچن پورا مجھے آپ کا نیٹ ورک میں پرابلم ہے جس وجہ سے پورا کویشچن میرے تک پہنچتا نہیں ہے. جو میری بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ جس طرح سری نگر اور لال چوک کا تعلق ہے یہی سیم لال ویلی راجہ بازار اور شکریال لال ویلی سیکریٹ کا بھی وہی تعلق ہے اور ہمارا اسی طرح سسٹم چل رہا ہے کیونکہ وہی ایک اس کے بغیر میرے خیال میں یہ شکریال کی جو یونین کوسلیں ہیں نہیں رہ سکتی جو تعلق بن گیا ہمارا. انشاءاللہ آگے یہ مزید ہی مستحکم ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن شیخ راشد شفیق صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, شیخ رشید صاحب کو زندگی دے, تو انشاءاللہ یہ تعلق ہمیشہ رہے گا اس گھر سے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس تعلق کو آگے بڑھانے کی اور ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے کی. ابھی کیا ہوا بھی ہے. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے مزید رشتے یہ مضبوط ہوں گے اور شکریال کی عوام اور خصوصاً جو ہماری یونیورسل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں انشاءاللہ لال ویلی راجہ بازار سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ راجہ بازار لال ویلی جو ہماری بڑی ویلی ہے اس کے ساتھ ہمیں خصوصی اٹیچمنٹ ہماری ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ایک جو شکریال کی عوام کو جو شیخ راشد شفیق صاحب اور شیخ رشید صاحب نے یہ تحفہ دیا ہوا ہے پبلک سے لال ویلی شکریال کا یہ بھی کم نہیں ہے. تو میرے خیال میں پنڈی میں تو ہے ہی ہے. تو انشاءاللہ جس طرح شیخ راشد شفیق صاحب لگے ہوئے ہیں اس لال ویلی کو اوپر کرنے کے لیے نام بڑھانے کے لیے ایک دن ہوگا کہ یہ بھی انشاءاللہ پورے پاکستان میں اسی طرح یہ حویلی یاد رکھی قائم دام رہے گی. جی سردار وقار صاحب میرے ساتھ ادھر آنے والے ہیں ظہور خان صاحب بھی, وہ ان کو بھی میں لوں گا. سردار وقار صاحب ایز اے کالم نگار, تجزیہ کار, جرنلسٹ, آج راولپنڈی شہر میں ایک دن جیو کے ساتھ سہیل ولایت صاحب پورے راولپنڈی میں راجہ بازار سے لال ویلی سے شکریال لال ویلی. نصیر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح لال ویلی کا تعلق ہے لال چوک سری نگر کا, اسی طرح یہی تعلق ہمارا شکریال لال ویلی اور لال ویلی راجہ بازار کہ شیخ راشد شفیق صاحب نے ثابت کر دیا کہ جہاں ہم لگاتے ہیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا وقار صاحب سے پوچھ رہے ہیں؟ سردار وقار صاحب پہ میں سوال کر رہا ہوں کہ شیخ راشد شفیق صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اتنی اہم شخصیت کو لے کے پورے راولپنڈی شہر میں جہاں جہاں ان کے اتنے گہرے تعلق تھے وہاں انہوں نے جا کے ان کا تعارف کروایا اور سہیل ولایت صاحب کو تفصیل سے بتایا. جی سردار وقار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی مغل صاحب, نصیر قریشی صاحب. دیکھیں میں سہیل وڑائی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کا ایک قد اور کارڈ ہے اور وہ میرے خیال میں ہر حلقے کے جو ایم ایز ہیں یا ایم پی اے ہیں ان میں سے سلیکٹڈ لوگوں کا وہ ایک دن جیو کے ساتھ ان کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہے. اور سہیل وڑائی صاحب سے ویسے بھی لوگوں کی, جرنلسٹ کی اور عام بندوں کی بڑی محبت ہے کیونکہ ان کا شفقت بھرا جو انداز ہے, بات کرنے کا ایک ڈفرنٹ سٹائل ہے. تو شیخ رشید صاحب سے تو خیر ان کا پرانا یارانہ بھی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو یہاں تھوڑی سی آپ کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ لال حویلی کا اور لال قلعے کا جو تعلق ہے, لال قلعے سری نگر میں جو لال قلعہ ہے لال چوک سری نگر میں جو ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ لال چوک دیکھیں شہداء کے خون سے رنگا ہوا چوک ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے اس کی. جہاں تک لال حویلی کا تعلق ہے, پاکستان کے اندر لال حویلی ایک تاریخی جگہ ہے اور چیئرمین ہاؤس جو شکریال میں ہے اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے اور اب تو وہ سیاسی طور پہ بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے چیئرمین ہاؤس کے نام سے بڑا, چونکہ وہ روڈ کے اوپر بھی ہے اور ہر بندے کو جو جانتا ہے نہیں جانتا وہ اسے یہ ضرور اسے پتا ہے کہ یہ چیئرمین ہاؤس ہے. اور اب تو ماشاءاللہ وہ سیکریٹریٹ بھی ہے اور اس پہ سیاسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ, تو دیکھیں یہ سہیل وڑائی صاحب کا سامنا وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کچھ اپنے حلقوں میں کام کروایا ہو, جو عوامی مسائل سے آگاہ ہوں اور وہ عوام کو کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا ہو. میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ شیخ برادران کے سامنے یا شیخ فیملی کے سامنے یا شیخ رشید صاحب کے سامنے پنڈی کا کوئی بھی سیاسی ورکر جب کھڑا ہوگا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی. میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں,
مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب کاف لیگ کی سیٹ پہ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، اس وقت شیخ صاحب کی پوزیشن بڑی ویک تھی، لیکن جو اپوزیشن پہ لڑنے والا لیڈر تھا یا جو اپوزیشن سے لڑنے والا کینڈیڈیٹ تھا وہ انتہائی خوف زدہ تھا شیخ صاحب کے اثر و رسوخ، شیخ صاحب کی سیاسی افیلیشن سے اور شیخ صاحب کے لوگوں کے ساتھ ان کی محبت سے وہ خوف زدہ تھا. حالانکہ وہ یہ جانتا تھا، میری جب اس سے میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا بھائی جان اس دفعہ شیخ صاحب نہیں جیتیں گے، اس دفعہ لوگوں کا رخ اور طرح ہے، لیکن ان کا جو سیاسی قد و قامت ہے، جو ان کا سیاسی بڑا پن ہے، وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ شیخ صاحب ہی ہمیں ٹائم مطلب مقابلہ کریں گے ہمارے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ جیتنے دیں. اس یقین کے باوجود کہ یہ اس طرح شیخ صاحب نہیں جیت سکیں گے، لیکن پھر بھی وہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھے. تو اب تو شیخ صاحب، شیخ راشد شفیق اور شیخ رشید صاحب وہ NA60 اور جتنے جو کیا نام ہے 55 سے جو ہے وہ ان پنڈی کے جتنے بھی حلقے ہیں جی، میں کہتا ہوں یہ کمیٹی چوک ہو گیا، شکریال ہو گیا، یہ ایریا راؤنڈ اباؤٹ، اس میں شیخ صاحب کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کسی کا کھلنا مشکل لگ رہا ہے مجھے، بلکہ ناممکن لگ رہا ہے. ناممکن لگ رہا ہے. جی نصیر قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وقار صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے جی، جس طرح سے ایک میں جس طرح میں فرمایا کہ شیخ رشید صاحب کا نصیر قریشی صاحب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، کیا آیا کہ جیسے شیخ راشد شفیق نے 2 سالوں میں اس شکریال کے حوالے سے جیسے نیشنل اسمبلی میں نام لینا اور جیسے شکریال کے لوگوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا اور ہر بات کو شیئر کرنا، کیا یہ شکریال کے اوپر بہت بڑا احسانات ہے؟ اور آپ اس کے متبادل آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کے متبادل کیا دیں گے نیکسٹ الیکشنوں میں؟ مغل صاحب بعض آپ کا جو کوشچن ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ شیخ راشد شفیق صاحب نے 2 سالوں میں شکریال کو اتنا عروج پہ لے گئے، کیا قومی اسمبلی، کیا کوئی سیاسی والا جہاں بھی کوئی میٹنگ ہوئی، جہاں بھی کوئی اجلاس ہوا، شکریال کا نام پہلے لیا؟ سہیل ولایت صاحب آئے تو شکریال آپ کے چیئرمین ہاؤس میں لے کے آئے. کیا نیکسٹ جب انتخابات ہوں گے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سے ڈبل مارجن سے آپ سے ووٹ لیں گے؟ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ بار بار وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے آپ کی آواز. میری بات ہے جی سردار وقار صاحب، ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. مغل صاحب شاید کریشا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آ رہی ہے بھائی. مغل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے اس میں راشد شفیق صاحب جو شکریال کو قومی اسمبلی میں بھی اس کا نام لیتے ہیں اور شکریال انہوں نے مطلب کہ حکومت کے ایوانوں تک اس کو لے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں راشد شفیق صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی سردار وقار صاحب، ان کا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. اچھا شاید دیکھیں مغل صاحب، میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ عوامی حلقوں وہی شخص پذیرائی حاصل کرتا ہے، وہی شخص مقام پاتا ہے جو عوام سے جڑا رہتا ہے. یہ شخصیات دونوں جو ہیں شیخ راشد شفیق اور شیخ رشید صاحب، یہ عوام کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم کا کوئی حصہ ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہے. اور شیخ راشد شفیق صاحب سے شکریال ہاؤس دیکھیں، جو چیئرمین ہاؤس ہے وہ شکریال میں موجود ہے، اور ہاں جب کھلی کچہری ہوتی ہے یا جہاں جب اپنا شیخ راشد شفیق صاحب بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو شکریال کا رہنے والا ہے وہ وہاں جا کے اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے، ان سے ڈسکس کر سکتا ہے، وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حل نکالا جائے، اس بندے کی جو حاجت ہے وہ پوری کی جائے. اسی طرح شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب کی ایک بڑی شخصیت ہے، شیخ صاحب سیاسی طور پہ بڑی شخصیت قد و قامت کے مالک ہیں اور ان کا عوام سے جڑا رہنا بھی ان کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. جی نصیر قریشی صاحب، مجھے سن پا رہے ہیں؟ مغل صاحب ابھی تک جو میری سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں وہ صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آپ دونوں بھائیوں کا جو نیٹ پرابلم چل رہی ہے، بھی کٹ جاتی ہے آواز، 1-2 باتیں سمجھ آتی ہیں، پھر پوری لائن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ
والا نیٹ کا پرابلم ہوتی ہے آپ کی. جی جی میرا جی نیٹ آپ تو کی ٹھیک طرف جا رہا ہے, پتہ نہیں آپ کی کیا طرف وجہ نیٹ کا ہے. کوئی ایشو آ رہا ہے تو اپنا نصیر قریشی صاحب آپ کوشش نہ کریں دوبارہ میرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. تو ہم سردار وقار صاحب, نصیر قریشی صاحب جی راولپنڈی شہر سے پراپرٹی ایسوسیشن کے ایک بڑے اہم کارکن بھی ہیں, اور یہ اپنے آپ کو بڑا ایک شہر میں ماشاءاللہ بڑے متحرک ورکر بھی سمجھ لو, بنو میں بھی ان کا بڑا نام ہے. ظہور خان صاحب میرے ساتھ, محمد ظہور خان صاحب میرے ساتھ ہیں, میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. ظہور خان صاحب. جی السلام علیکم مغل صاحب. وعلیکم السلام. ظہور خان صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل آپ کا آواز آ رہا ہے. بہت میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے بھی اس پروگرام میں آپ نے داخل کر دیا. تو اللہ آپ کو خوش رکھے, اور سردار وقار صاحب کا بھی آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں. کوئی بھی بات ہو تو پھر آپ بتائیں, اللہ پاک کا جی کرم جی کرے. جی 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 آپ کی تصویر نہیں آ رہی ظہور خان صاحب, آپ کی تصویر نہیں آ رہی. ظہور خان صاحب آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے, یا تو دوبارہ میرے ساتھ لائن پہ آ جائیے, تو یا اپنے تصویر انٹرنیٹ کا تو کوئی دیکھیں میرے کیجیے. پاس جو نصیر قریشی سے بولا. جی نصیر قریشی صاحب میرے ساتھ لائن پہ آ چکے ہیں. جی جی نصیر جی جی قریشی صاحب, جی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نصیر قریشی صاحب آپ کو آواز آ وقار رہی ہے؟ بھائی آپ بات کر لیں. ایک قریشی صاحب آپ کو کم آواز آ رہی ہے, آتی میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آتی ہے, جب بات ہوتی ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے آواز آتی ہے. آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے کہ کوئی تو اپنا آواز دیکھیں, آتی نہیں ہے مجھے. جس بیچ تھوڑی میں آواز آ ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ دونوں, آواز نہیں آ رہی دونوں بھائیوں کی طرف. ڈسکنیکٹ ہو گئے دونوں. ہمیں آپ نظر بھی آ رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. شوکت مغل صاحب آپ کا آواز آ رہا ہے. ظہور خان آپ بھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی آپ کا آواز جناب آ رہا ہے. جی ظہور خان صاحب, راولپنڈی شہر میں اتنے بڑے بڑے ترقیاتی کام پروجیکٹ, کیا آپ چیئرمین ہاؤس شکریال لال ویلی سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں. 2 سال سے MNA صاحب شیخ راشد شفیق صاحب بہت کام کیے ہیں, انفرادی لوگوں کا بھی کام کیا ہے, اور جو مشترکہ کام ہے ترقیات کام بہت زیادہ کیے ہیں. اور جو چیئرمین ہاؤس میں آتے ہیں بدستور بالکل لوگ مکمل 100% ان سے خوش ہیں. لیکن ایک طریقہ کار ہے, اس کے تیسرے شرارتی لوگ ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم بھی مطمئن ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ٹیم بھی مطمئن ہے, اور تقریباً جتنا بھی یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت اعلیٰ طریقے سے کر رہے ہیں. MNA صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ بہت اچھے آسان طریقے سے کام کر رہا ہے. ظہور خان صاحب آپ کا وہی انٹرنیٹ کا ایشو ہے, آپ تصویر آپ کی کہیں ایکٹیویٹ یا وہ چیز نہیں کر رہی ہے. مجھے آپ سن پا رہے ہیں. ظہور خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج راولپنڈی شہر میں ایک دن جیو کے ساتھ سہیل ولایت صاحب کا ایک پروگرام, جس میں شیخ راشد شفیق صاحب راولپنڈی شہر میں پبلک سیکریٹریٹ لال ویلی سے شکریال لال ویلی تک, نصیر قریشی صاحب چیئرمین ہاؤس, وہاں جا کے ناشتہ کرنا, وہاں سے نکلنا, پھر 2 کھبے میں جا کے عابد مغل صاحب ہمارے عوامی مسلم لیگ کے وہ صدر ہیں حلقہ NS 60 کے, ان کے پاس جانا. کیا اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا MNA شیخ راشد شفیق جو ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ جو سہیل ولایت صاحب کے ساتھ پروگرام میں سہیل ولایت صاحب کے ساتھ بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ کا آواز مجھے مکمل 100% آ جی رہا ہے. نصیر قریشی صاحب کے پاس چلتے ہیں. نصیر قریشی صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کا کوئی ایشو آ رہا ہے. جی نصیر قریشی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی 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 فرمائیں. جی سن پا رہے ہیں. نصیر قریشی صاحب بلدیات آگے فرمائیں سر پہ مغل صاحب. بلدیات آگے سر پہ آ چکا وقار ہے. بھائی آپ بات ہاں جی فرمائیں مغل صاحب. بلدیات سر پہ آ چکا ہے,
کیا آپ نے اپنی یو سی میں اپنے ایم این اے سے ترقیاتی کام اتنے کروا لیے ہیں کہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ووٹ مجھے ملے گا؟ فنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. جی 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 فنڈ کی بات کر رہے ہیں, کتنا کام ہوا یا نہیں جی ہوا؟ جی 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 میں فنڈ کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے صحیح سن نہیں پا رہے ہیں. جی سردار بکار صاحب. نہیں سن رہا ہوں. جی جی فرمائیں. فنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ, کتنا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جی الحمدللہ جی, ہمارے حلقہ شکریات تینوں یوسیوں میں بہت زیادہ کام ہو گیا جی. تو پہلے اتنا ہوا نہیں ہے جتنا ابھی ہو رہا ہے, تو ابھی لگا بھی ہے. اور ہمیں تقریباً شیخ شفیق صاحب ایکسٹرا فنڈ دیتے ہیں, اور اسپیشل 2-3 پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ادھر, جو عام یوسیوں کے ہٹ کے ہمیں اضافی فنڈ آ جاتا ہے ان کا. تو الحمدللہ بلدیات کی پوری تیاری ہے جی. تو ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ جس طرح لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں, انشاءاللہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. بقایا تو اللہ کی مرضی ہے, وہ کیا دیتا ہے, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ نصیر جی قریشی جی صاحب, آج جی آپ کو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج آپ اتنے خوشگوار موڈ میں ہیں کہ آپ کو ایک ایک بازوں کی دو بازیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ آج آپ نے مارکا مار لی ہے. سردار بکار صاحب, الیکشن سر جی پہ آ جی چکے ہیں. نصیر قریشی صاحب, آپ ہنس رہے ہیں اور لوگ پھنس رہے ہیں. نہیں, ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں آپ کی باتوں میں بھائی. سردار بکار صاحب, بلدیات سر پہ آ ویسے ہم چکا بھی ہے, پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کینڈیڈیٹ ہے وہاں چیئرمین کے. چیئرمین ہاؤس ہو تو پھر چیئرمین کا کینڈیڈیٹ نہ ہو. آپ کیا اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مغل صاحب یقین کے بعد بندے بیٹھے ہوئے ہیں, جرگے ہیں, دو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں آپ کے ساتھ اندر لگا ہوں, اور مزہ بھی نہیں آ رہا انٹرویو دینے کا مجھے. نہ آپ کی بات کمپلیٹ مجھے آ رہی ہے, نہ میری بات ہوتے ہیں, آپ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. نصیر لیکن قریشی خدا صاحب, جو ہے آپ ابھی کی مجھے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بندے. آپ میں کی مجھے آواز آ رہی ہے, میں آپ کی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کا جی انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے. باقی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور آپ کو مبارک ہو کہ شکریال لال ویلی اور پبلک سیکریٹری راجہ بازار لال ویلی کا اتنا ایک گوڑا ایک تعلقات ہو گیا ہے کہ یہ ایک جان ہو گئی ہے. میں ظہور خان صاحب کو دیتا انشاءاللہ ہوں, جی. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو, آپ نے مجھے وقت دیا ہے. نصیر قریشی صاحب. اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ. میرا جی آواز آ رہا ہے آپ کے پاس؟ ظہور خان صاحب, آپ کا آواز آ رہا ہے, لیکن آپ کے یہاں کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. سردار بکار صاحب, ہمارا وقت بھی بالکل ختم ہونے والا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, جیسے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ماشاءاللہ آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے راجہ ناصر پنڈی کے محفوظ اندر صاحب آپ راجہ شیخ راشد راجہ شفیق اور شیخ ناصر رشید صاحب کی کے راجہ ناصر ترقیاتی محفوظ کاموں کا اگر صاحب راجہ ناصر محفوظ صاحب چیف کوارڈینیٹر شمالی پنجاب, میں اپنے وائس آف پاکستان سے ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے, بلدیات آگے جو رنگ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا جی, دیکھیں یہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, اس میں پنڈی سے شوکت یہی دو مغل بھائی, کینڈیڈیٹ میرا ہوں گے آواز جو آ رہا ہے؟ جی 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 سردار صاحب, آپ بات کریں, آپ بات کریں. پنڈی آپ سے بات دو کریں. ہی جی کینڈیڈیٹ ہوں گے جو بلدیاتی الیکشن کو لیڈ کریں گے, اور اس کی ساری ظاہر ہے جو ایس او پیز ہوں گی وہ شیخ راشد شفیق اور شیخ رشید کے انڈر ہی ہوں گی. اور عوام بھی انہی کو جانتی ہے, اور انہی سے اپنے مسائل وغیرہ جو بھی ہیں وہ اپنا پہنچاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھیں تو پنڈی کے اندر جتنے بھی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں, جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, ہاسپٹل میں جتنے بلاکس ہیں, یہ سارا کریڈٹ شیخ رشید صاحب کو جاتا ہے. اور یہی مسائل ہیں پنڈی کے لوگوں کے, اور پنڈی کے لوگ چونکہ بڑے باشعور لوگ ہیں, اور شعور والے جو لوگ ہیں وہ کارکردگی کو ووٹ دیں گے, مخلصی کو ووٹ دیں گے, اور دیانتداری کو ووٹ دیں گے. جی سردار وقار صاحب, بات وہ ہوتی ہے کام علاقے میں کیسے ہوئے ہیں, کیسے کرائے گئے ہیں. کچھ کاموں پہ ووٹ ملتا ہے, کچھ شخصیت کو ووٹ ملتا ہے. جیسے آپ اپنی یو سی کا دیکھ لیں, ہماری یو سی میں جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے کامیاب ہوں گے, کیونکہ ان کے کام ہیں, وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے کام کر پنڈی رہے کے ہیں. اندر مغل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ جتنی بھی یہ یو سیز ہیں, یو سی 21 ہو گئی, 22 ہو گئی,
اب ان کے اندر بنیادی جتنے بھی کام ہیں وہ ہوئے ہیں. ابھی سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے یونین کونسلز کے اندر یا بازاروں کے اندر وہ تجاوزات مافیا ہے. ابھی دیکھیں شیخ رشید صاحب کو, شیخ راشد شفیق صاحب کو اس طرف دھیان دینا چاہیے جو ابھی تک نہیں دیا ہوا. تجاوزات مافیا روز بروز آپ دیکھتے جائیں, بازار تنگ ہوتے جا رہے ہیں, گلیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں, سڑکیں جو ہیں وہ محدود ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ اس طرف, یہ اب نیکسٹ جو ہوگا یہ اس طرف آئے گا. اس کے لیے ظاہر ہے وہی بندہ کام کر سکے گا جو اپنے ووٹ کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے اصول اور اپنی جو لوگوں کی سہولیات ہیں ان کو دیکھے گا. اور یہ اگلا مسئلہ سب سے زیادہ یہی ہوگا شہروں کے اندر, بازاروں کے اندر, کہ تجاوزات مافیا کو کس طرح ختم کیا جائے اور جو جینون لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی ترتیب کیسے دی جائے کہ وہ اپنا کاروبار اور اپنا روزگار جو ہے وہ ڈٹرمن کیے ہوئے جو ایریاز ہوں ان میں رہ کے کریں. ان میں رہ کے کریں. سردار وقار صاحب, آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ اہم جو معاملات ہیں ان کو حل کریں گے تو لوگ بھی خوش ہوں گے, لوگ ووٹ بھی دیں گے, لوگ رابطہ بھی کریں گے, لوگ محبت بھی کریں گے. اور خاص کر جو جینون لوگ ہیں اگر وہ لوگ آگے آئیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وائس آف پاکستان آپ دیکھنا نہ بھولیے. شوکت مغل کو